بلندتر صلوات پڑھیے خاندان محمد. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جوش و جذبے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. غدیری سنت ادا کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خاندان زہرا پہ بلندتر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج رضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. صلوات بر محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد آل. حاضرین اکرام قدر، عاشقان رسول خدا، جی بسم اللہ. آپ کا اجازت اکرام کرتے. جی بسم اللہ. جناب، صبح بھی کل بھی علامہ صاحب خطیب عالم اسلام ہے، اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایس او پی کے تحت ہمیں یہ اجازت ملی. کس طرح ملی ہے؟ 18 دن یا 28 دن یا 15 دن جا کے. تو اب مہربانی فرما کے آپ لوگوں کا آسان ہوگا، جیسے ساری رات آپ نے تعاون کیا، صبح کیا، ایس او پی جو کھانے بنائے اس میں بیٹھے، باقی باہر جا کے بیٹھ جائیں، ورنہ پروگرام انتظامیہ کہتی ہے بند کر دیں گے. پلیز انتظامیہ باہر کھڑی ہے. ایک مہربانی تھا آپ کی. بھائی شوکت آپ کے سامنے، آپ خود جاتے رہے. جو چھوٹے بچے ہیں وہ بچے باہر چلے جائیں. اور جو باقی رات ساری پروگرام ہوا ہے ایس او پی کے تحت ہوا ہے، تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ پروگرام ہو، ہم نے ایگریمنٹ دیا ان کو لکھ کر، پھر ہم پورے پاکستان میں بھائی شوکت سامنے بیٹھا ہے، علامہ صاحب علمدار جو نیٹ سے تقی واقف ہیں، وہ سمجھدار ہیں نیٹ پہ. یاسر جی ہوا ہی نہیں پروگرام کوئی. اب مہربانی آپ کو قسم ہے محمد و آل محمد کی، کھانوں میں بیٹھے باقی باہر چلے. مہربانی بہت بہت. اگر کیونکہ مجھے کچھ نہیں ہونا، نہ پرچہ ہونا ہے، امام بارگاہ کو تالا بچ جانا ہے. کوئی یہ کہے گا یا ساری زندگی کہ شیر خدا تو کرا لیا لیکن امام بارگاہ کو تالا بچ گیا، لگا دیا. تو یہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ امام بارگاہ تالا لگے تو بیٹھے رہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ انتظامیہ یہ نہ کرے تو پھر اب باہر چل جائیں. مہربانی بہت مہربانی، تالا آسان ہے. اٹھو شاہ جی باہر ہو جاؤ، باہر شاہ جی باہر ہو، مہربانی باہر ہو. مجھے کوئی پرابلم نہیں. آپ سرمایہ ملے تسی بھی ذرا کہہ دیں. جی فرمایا سارا خاندان زہرا پہ بلندتر صلوات. اللہم صلی اللہ. پنکھا بند نہیں ہوتا بھائی جان، ایک پنکھا یہ بند رہا. سادہ الاحترام حاضرین اکرام قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل و عزیزان مولا کائنات، لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پاک اللہ کا اور آل محمد کا کہ ایک دفعہ پھر مومنین کے چہروں کی زیارت ہوئی اور قوم شیعت کے غیرت مندوں نے ثابت کر دیا کہ حالات جیسے بھی ہوں، معاملات جیسے بھی ہوں، سانس رک سکتی ہے، علی کا ذکر نہیں رک سکتا. اللہ مولا آپ کو سانس رک سکتی ہے، بسم اللہ، سانس رک سکتی ہے، مگر ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ذکر حسین ابن علی علیہ السلام، چہاردہ کا ذکر کسی چیز کا محتاج نہیں. کوئی لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں ہے. میں نے اپنے بیٹوں جیسے بھائی یاسر جھنڈوی سے وقت مانگا، ان کا شکر گزار ہوں. صرف 2-4 جملے کہہ کر پورا سال پڑا ہے ہمارے پاس تقاریر کا. آج صرف مقصد سمجھانا ہے
کہ ہم جو اکٹھے بیٹھے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور عزاداری مظلوم کربلا کی اہمیت کیا ہے۔ لوگوں کے نزدیک یہ رسم ہے، شیعوں کے نزدیک یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے نزدیک یہ رسم ہے، شیعوں کے نزدیک یہ عبادت ہے۔ پابندی رسموں پہ ہوتی ہے، عبادت پہ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرما رہے ہیں، صلوات پڑھیے آل محمد پہ بلند صلی محمد۔ توجہ فرما۔ اب انتظامیہ کے ساتھ آپ تعاون کیجئے، چونکہ ہمارا معاہدہ ہے، آپ چاہے تھوڑے بیٹھیں لیکن آپ کی آواز ایسے ہونی چاہیے جیسے ہزاروں کی ہے۔ میں آج کی تقریر کا آغاز اپنے استاد محترم علامہ سید عرفان ادرابی شہید کے جملے سے کروں گا، کیونکہ آج وقت کی ضرورت ہے ان کے جملے۔ بھائی جان شوکت صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر دور میں علی کے دشمنوں نے، نبی کے دشمنوں نے، ابو جہل مزاجوں نے یہ کوشش کی ہے کہ عزاداری رک گئی۔ اس کے لیے بڑی کوششیں ہوئیں، لیکن رب محمد کی قسم دربار الٹ گئے، تخت پلٹ گئے، تاج لوٹ گئے، تلواریں کند ہو گئیں، مفتی اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں برباد ہو گئے، یزید مر گیا، اس کی اولادیں مر گئی، لیکن رب محمد کی قسم آج بھی کربلا کی ڈھلتی ہوئی اثر سے لے کر اللہ کی قیامت تک حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سامنے رکھے، ہاتھ اٹھا کے تائید کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی بڑی طاقتیں آئیں، منہ کے بل گر گئی۔ لبیک یا حسین، مل کے سارے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھیے آل محمد پر، بسم اللہ۔ مولا آپ کے سامنے میں بالکل زندگی میری گزر گئی، 27 سال گزر گئے، میں نے کبھی اپنی بات نہیں کی ممبر سے، نہ ہم اس قابل ہے، بات مولا کی ہونی چاہیے۔ ملک صاحب کل میں نے سما ٹی وی پر جن میرے دوستوں نے دیکھا ہے پروگرام، وہ گواہی دیں گے، اس لیے کہ یہ زندگی علی کی امانت ہے۔ چینل پہ بیٹھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ چھپ دو، جو عقیدہ چھپا لے وہ خارجی تو ہوتا ہے، شیعہ نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، تو جو ہے نا، جو کبھی نہ بدلے وہ شیعہ، جو حالات کے پیش نظر اپنے آپ کو نہ جھکائے وہ شیعہ، جو عزاداری سے نہ ہٹے وہ شیعہ، جو علی کی ولایت کو واجب سمجھے وہ شیعہ، جو حسینیت کو واجب سمجھے وہ شیعہ، جو ماتم کو عبادت سمجھے وہ شیعہ۔ شیعہ 4 چیزوں کا نام ہے، علی کی ولا کا، حسین کی عزا کا، سیدوں کے دشمنوں پہ لعنت کا، اور اس کے علاوہ کوئی شیعت کا عقیدہ نہیں۔ بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت۔ ہم بڑی امن پسند قوم ہیں، ہم نے ہمیشہ پاکستان سے پیار کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ اس پاکستان کی رگوں میں شان حیدر کرار کا خون شامل ہے۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ہم عقیدہ اور اس کی سوچ کے ساتھ ہمارا سفر ہے۔ ہم علامہ اقبال کی تعبیر کو کبھی خراب نہیں ہونے دیں گے۔ چند مٹھی بھر، کہاں گیا وہ ملعون جو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہتا تھا ہم نے جلسے بند کرا دیے، تیرے باپ سے بند نہیں ہوا، تو کیا کرا؟ ہائے ہائے ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ کوئی دنیا کی طاقت، جس یقین کے ساتھ زندہ رہو، اس یقین کے ساتھ زندہ رہیں۔ میں نے کل کہا ہے، کمال ہے، چوڑی بازار میں کرونا نہیں آتا، کپڑوں کی مارکیٹ میں کرونا نہیں آتا، 40-50 منسٹر بیٹھ جائیں کرونا نہیں آتا۔ کرونا یا تو مسجد میں جاتا ہے یا علی کی مجلس میں آتا ہے۔ یہ کرونا بیماری نہیں ہے، تمہیں بغض علی کی بیماری ہے۔ آئے ہائے ہائے، آئے ہائے، آئے ہائے ہائے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ مولا آپ کو صبر ہے، بسم اللہ۔ جناب شہید آپ کو صبر ہے۔ میرا سلام ہو اہلیان لاہور پر، میرا سلام ہو موچی دروازہ کے غیرت مندوں پر، میرا بالخصوص سلام ہو میری قوم کی پردہ دار بیٹیوں پر۔ تم تو ہماری بیٹیوں کی جرات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم علی کے مردوں کا مقابلہ ہے۔ آئے ہائے ہائے۔ جناب شہید آپ کو سلام رکھیں۔ بس ایک پیغام دے کر تھوڑا سا ذکر مصائب اور اجازت۔ جناب شہید آپ کو سلام رکھیں۔ یہ ایک انٹرنیشنل پلان ہے عزاداری کے خلاف، یہ زینسٹ کا منصوبہ ہے عزاداری کے خلاف۔ جی بسم اللہ۔ رات مجھے قسم ہے جناب سیدہ زہرا کی، یہ ممبر پاک ہے بابا جی،
میں ساری رات موچی دروازے میں تھا، صبح 7 بجے میں وہاں سے واپس آیا. ماتمی اسی طرح زنجیر زنی کر رہے تھے، اسی طرح کاندھے سے کاندھا جوڑ کر ماتم ہو رہا تھا. ارے تم کیا ڈرو گے؟ تمہارے لیے آخری حد ہے ڈرانے کی کہ مر جاؤ گے. ارے علی پہ مرنا ہی تو ہماری زندگی ہے. ہائے ہائے، بولو تو صحیح جس کا عقیدہ ہے، جس بندے کا عقیدہ ہے وہ تائید کرے. آل محمد پہ مر جانے کو ہم اپنی زندگی سمجھتے ہیں. تمہاری زندگی سانسوں کا نام ہے، ہماری زندگی علی علی کرنا ہے. ہمیں موت سے نہ ڈراؤ، ہمیں بیماریوں سے نہ ڈراؤ. خدا کی قسم یہ میں نے جملہ کہا تھا کہ دوا خانے کھلے ہیں تو دعا خانے کیوں بند ہیں؟ نہیں غور کیا؟ نہیں غور کر رہے ہو؟ دوا خانے کھلے ہیں. یہ میرے بھائی جعفری صاحب سارے بزرگ جانتے ہیں کہ جب لوگ بیمار ہوتے تھے تو ڈاکٹر آخر میں ایک جملہ کہتا تھا کہ جناب اب آپ دعا کریں. نہیں غور کیا؟ اب آپ اس کے لیے. تو میرا سوال ہے پیر ابرار شاہ جی، دعا کے لیے بندہ جاتا کہاں تھا؟ یا خانہ کعبہ کے پاس، یا روضہ رسول کے پاس، یا آل محمد کے پاس. تو جب دعا خانے بدبختوں بند کرو گے، شرم نہیں آتی؟ یہودی کی ویکسین پہ یقین رکھتے ہو، سورہ آل یاسین پہ یقین ہے. ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا آشیوں سے سیکھو اسلام کیا ہے. ہم تمہیں بتائیں گے. ہمیں موت سے نہ ڈرو، ہمیں کرونا ورونا سے نہ ڈراؤ. صدقہ پیغمبر پاک کا، علی علیہ السلام کا صرف جنازہ بلند نہیں ہوا، کرونا دم توڑ گیا ہے. مولویوں کی دعاؤں سے کرونا نہیں جائے گا، کیونکہ کرونا کو بھی پتا ہے آج اس کا دن ہے جو خیبر کی دیواروں کو لرزا دیتا ہے، جو انگلی کی پشت سے سورج پلٹا دیتا ہے. یہ عزاداری ہم نے بڑی مشکل لی ہے. یتیم ہو گئی ہیں محمد کی بیٹیاں. میں معافی چاہتا ہوں، میں 2 نعروں کے حق میں بھی نہیں تھا، لیکن صرف ایک پیغام تھا، صرف 2-3 منٹ اور سلام. بھائی امیر مختار صاحب، مولا میرے بھائی کا صفحہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجلس کی رونق کبھی ختم نہیں ہو جاتی. پیر سید افتخار شاہ صاحب، مولا زندگی دے پیر کاظم شاہ جی، جتنے سادات بیٹھے ہو، 2 آذان تاریخ میں، بھائی یہی میرا مصائب، 2 آذان تاریخ میں ہیں جو کبھی نہیں بھولے گی. پہلی آذان علی ابن ابی طالب کی، جو تاتم زیست کسی کو نہیں بھولے گی. دوسری آذان کربلا میں علی اکبر کی. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین. صرف ایک جملہ کہہ کر میں پھر ہاتھ جوڑ کر، باجی مجھے نہیں پتا بھی میں یاسر سے کہہ رہا تھا، یہ ممبر پہ میرے ہاتھ ہیں. احمد عباس حیدری اپنے بیٹے کا منہ کفن میں دیکھے اگر جھوٹ بولے، مجھے کسی کا نہیں پتا. 1.25 مہینے سے مجھے پتا چل گیا ہے کہ کرامت عباس حسین کے بغیر میری اوقات کیا ہے. اگر میں امام حسین کا ذاکر ہوں تو یہ ساری عزت ہے. میں ہاتھ جوڑا ہوں، اول تو کوئی ایسا ذاکر کرتا نہیں، لیکن ہاتھ جوڑا ہوں. کبھی زندگی میں زہرا کے بیٹے کی نیاز پھینکنا نا. پاک بی بی زینب گواہ ہے. مجھے کوئی آپ سے ووٹ نہیں لینا، نہ اپنی بابا کروانی ہے. ہم امام حسین کے ذاکر ہیں، اس سے بڑھ کر یاسر ہماری کوئی عزت نہیں. ہمیں منسٹریاں نہیں چاہیے، ہمیں حکومتیں نہیں چاہیے، ہمیں حسین کا نوکر بن کے جینا ہے. حسین کی نوکری میں ہماری عظمت ہے. سارا دن میں کل روتا رہا ایک ہی بات سوچ سوچ کر. وہ جو نوحہ پڑھتے ہیں نا، مومنوں ماتم کر لو حیدر کرار کا، وہی آئے کوشش کرنا جب مجلس ختم ہو کربلا گاہ میں شاہ ضرور جانا. ملک صاحب ہر بندے نے میڈیا پہ دیکھا ہے کہ جب سے بین ہوا ہے، ایک ماتمی 3 دن قمیض اتار کر کنٹینر پہ اکیلا حسین کی پاک بہنوں کو پرسہ دے کر یہ بتا رہا تھا، پتہ نہیں دنیا میں کوئی ماتم کرے نہ کرے، لیکن آج آدم کا بھی امامہ اتر گیا، آج نوح کا بھی امامہ اتر گیا. اور میری بیٹیوں، عید میں آج کے بعد 9 دن ہے. مسلمانوں، تمہاری بیٹیاں لال چوڑے پہنے گی، ہماری بیٹیاں کالے کپڑے پہن کر کہیں گی علی کی بیٹیوں تمہارے بابا. آخری جملہ اور سلام. لگ گئی ضرب میرے مولا کو،
ملک صاحب میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. میرا کہہ دینا بڑا آسان تھا، آپ کا سن لینا بڑا آسان تھا. علی علیہ السلام کی 2 چیزیں، بس یہی میرا مصائب ہے. میں معافی چاہتا ہوں، آج آخری ذاکر کی بات نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، ان کے مصائب ختم نہیں ہوتے. علی علیہ السلام کی 2 چیزیں ادھوری رہ گئیں. ایک سجدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میری قوم زندہ باد. علی کے غم میں رونے والوں، اللہ کرے کبھی بیٹیوں کے غم میں رہو. ایک علی بادشاہ کا سجدہ سیدزادہ پی نجم شاہ جی، ایک علی بادشاہ کا خطبہ. میرے مولا کی نماز کا پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، سجدے میں گئے، ملعون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار میرے مولا کے سر پہ وار کیا. جو بندہ کہتا ہے نا میں گھر سے آج سے دیکھنے آیا ہوں کہ مجھے کون رلاتا ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو رلائیں. آنکھ وہی روئے گی جس پہ بی بی زینب کی مہر ہے. لیکن میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، رات بستر پہ نہ رو تو میں علی کا نوکر رہی ہوں. بابا ابراہیم شاہ جی تیری دادی کی عزت کی قسم ہے، جانتے ہو علی کا زخمی سر کس کی جھولی میں گرا؟ حسین کی جھولی میں، جس کی اب تک ہائے نہیں نکلی، بڑا امیر بندہ ہے. حسین کی جھولی میں سر گرا. بھائی امیر مختار صاحب، حسین نے جلدی امامہ اتارا، کہا مولا پہلے نماز پوری کروائیے. حسن نے سجدہ مکمل کیا. حسین نے زخمی بابا کو امامہ باندھنا شروع کیا. جو ہائے کر کے رونے آیا ہے یا دیکھا علی کی آنکھیں ایسے برسی جیسے ساون کے بادل ہیں. حسین کہتے بابا درد ہو رہی ہے. نہیں بیٹا میں شیر خدا ہوں. کہا بابا پھر رو کیوں رہے ہو؟ تیرے 17 بیٹے کھڑے ہیں. کہا حسین رو اس لیے رہا ہوں، میرا زخمی سر تو نے باندھ لیا. اللہ جانے جب تو دوڑتے ہوئے تھوڑے حوصلہ حوصلہ ہائے کر کے رو، ہائے کر کے رو، امیر بن کے نہ رو. 2.25 مہینے ترسے ہوئے. بھائی جان آواز کم کرے، آواز کم کرے. مولا آپ کی بیٹیوں کا پردہ سامر کی. حسین نے امامہ باندھنا شروع کیا. یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، میری پاک بی بی، میری عالیہ بی بی. اگر میں ایکٹنگ کروں، ڈرامہ پڑھوں تو میری صفات نہ کرنا. یاسر عباس امام حسین کا بڑا مقبول ذاکر ہے. یہ منظر سارے بیٹوں نے دیکھا. میں جھولی اٹھا رہا ہوں نا، جھولی اٹھا رہا ہوں، آج کوئی خالی نہ جا. لیکن برائے مہربانی جب تک مولا کا جنازہ کربلا گاہ میں شاہ تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی اپنے لیے آج دعا نہ مانگے. بیٹوں سب نے علی کا زخمی سر دیکھا، لیکن جیسے عباس نے دیکھا نا، بسم اللہ کوئی بات نہیں، رونا نہیں آتا تمہاری مرضی. جیسا عباس نے دیکھا نا، عباس سے نالائن نہیں سنبھلے، عباس کا امامہ نہیں سنبھلا. عباس گھر گئے، تلوار اتاری. مجھے معاف کر دینا کسی کا دل دکھے، میں پردہ ڈالوں تو بی بی کا مجرم بنتا ہوں. تو چپ رہے، تیرا اپنا نصیب ہے. غازی نے تلوار رہی، آنکھوں میں خون اترا ہے. علی کی بیٹی سامنے آئی، کہا میں نے تو بابا کو نماز کے لیے بھیجا تھا. عباس تلوار کہاں لائے جا رہا ہے؟ کہا ماں کے حق کا واسطہ آج نہ روکنا. غازی نے پہلی مرتبہ بابا کا زخمی سر دیکھا، ماتم کر جو رونے کے لیے آیا. عباس مسجد میں داخل ہوئے، مولا کے قدموں پر منہ رکھ کے کہتا ہے ماں کا واسطہ اجازت دے. رو لو رو لو، کوئی بات نہیں، رو لو، ہائے کر کے رو لو. آج کوئی بندہ ایسا نہیں جو ہائے نہ کرے. آج ناروں پہ بولنا نہ بولنا مگر ہائے ضرور کر. آج 12واں گواہ ہے، کون میرے دادا کے جنازے میں شامل ہے. بسم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. آخری جملہ سنیں اور میں اجازت چاہ رہا ہوں. عزادارو غازی نے تلوار بابا کے قدموں میں رکھی. میں نے کبھی ایسی روایتیں نہیں پڑھی جس سے توہین اہل بیت ہو. علی نے عباس کا یوں چہرہ پکڑا اور علی نے عباس کے کان میں کچھ کہا. بس مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کیا کہا. میں بھی بتاتا ہوں. کچھ کان میں کہا. غازی نے تلوار زمین پہ رکھ دی رانا بھائی اور ٹکرے مارنا شروع ہو گیا. حسین نے کہا عباس میرے قریب آ. عباس قریب آیا. عباس بابا نے کان میں کیا کہا ہے؟ جو بندہ کہتا ہے 30 سال ہو گئے میری دعا قبول نہیں ہوئی،
जो बंदा कहता है 50 साल हो गए, पीर नजम शाह जी दुआ कबूल नहीं, इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकिर कह रहा है तू हाय कर ले, इमाम बारगाह में उठने से पहले तेरी दुआ कबूल ना हो, मुझे ज़ैनब शिफात ना करे, लेकिन जुमला सुन लेना। कहा बाबा ने क्या कहा है? अब्बास कहता है मौला ऊंचा नहीं बता सकता, जरा कान करीब कीजिए। हुसैन ने कान करीब किया, तेरा गाजी रो के कहता है बाबा ने कहा है तलवार रख दे, ज़ैनब कूफे में है। अब्बा बस आखिरी जुमला हाय करके रोने वालों, अल्लाह करे कभी बेटियों के गम में। अब्बास तलवार रख दे, ज़ैनब कूफे में है। कालीन में बाबा को उठाया, नहीं पूरी शहादत पढ़ता, लेके चले बैतुल शरफ के करीब आकर बस एक मुसीबत का जुमला पढ़ना है जिसके लिए सारी मेहनत की। बैत शरफ के करीब जाकर साहबा रो रहे हैं ना, अली ने एक मरतबा फरमाया हसन हसन, जी मेरा करीम बाबा, जी मेरा नमाजी बाबा, जियो मेरा इमामुल मुत्तकीन बाबा, जी मेरा किसी को कुछ न कहने वाला बाबा, जियो मेरा मुसाफिर बाबा। हसन आखिरी जुमला, जी बाबा मेरे सहाबियों को कहो यहां से वापस चले जाएं। आए हाय, अभी मैं भाई शौकत अवान साहब को बता रहा था, आपने वीडियो पे देखा होगा, रात मोची दरवाजे में, ये मेरा हाथ है इमाम हुसैन के नाम पर, मेरा सलाम हो मेरी कौम की बेटियों को, मेरा सलाम हो जनाब ज़ैनब की कनीज़ान पर। हराम ज़ादे डंडे मार रहे थे, लाठियां बरसा रहे थे, लेकिन ये बीबियां अपने सीनों पे मातम करके कह रहे थे हाय ज़ैनब का बाबा, हाय ज़ैनब का बाबा। ये हमारे साथ पहली मर्तबा नहीं हुआ। मैं कहूंगा मेरी बेटियों आप पे लाठियां बरस रही थी, रख मेरे सर पे कुरान। अली की बेटियों के हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए थे, कोई कमीना पत्थर मारता था, कोई गर्म पानी फेंकता था और नाच नाच के कहते थे पत्थर मारो। बस मेरे हिस्से के मसाइब हो गए। अली ने कहा हसन, जी बाबा, जी बाबा। अच्छा, सारे मसाइब छोड़ दिए। जितने से पीर नजम शाह जी, पीर काज़म शाह, पीर इमरान शाह जी, जितने सैयद बैठे हो, देते हो इजाजत, दादी ज़ैनब का वास्ता, देते हो इजाजत, पढ़ो मुसीबत का जुमला। अगर दुआएं कबूल ना हो बीबी ज़ैनब से फिर भीख मांगने का फायदा कोई नहीं। सारे मसाइब छोड़ दिए, छोड़ दिए सारे मसाइब। 21 रमज़ान की आज़ान से कुछ लम्हा पहले मेरे मौला ने फरमाया हसन बेशक आराम से सुन लो, मैं नहीं कहता चीखे मारो, जहाँ आएगी मंजिल आप खुद रोएंगे। हसन, जी बाबा मेरा सरदार बेटा ज़रा बाहर नहीं जाते? नहीं बाबा सरदार तो आप है। हुसैन, जी बाबा। अब्बास, जी। हनफिया, औन, जाफिर, अब्दुल्ला, ये अली के बेटों के नाम है। जी बाबा। हमजा, अदनान, जी बाबा। मेरे बच्चों जरा बाहर चले जाओ, बाबा का हुक्म हो। बेटे बाहर गए। अली ने आहिस्ता से कांपते हुए हाथों से कहा कलसूम, या मैं समझा नहीं सका, मेरी मोहब्बत में कोई कमी है? कलसूम, जी बाबा। बेटा आप ही। रुकैया, बाबा मैं तो नुकरानी की बेटी हूं। बेटा आप ही। 18 बेटे 2 बेटियां बाहर गई। लो ना, आज देख लो मेरी बीबी का मौजा। हम इमाम हुसैन के जाकिर अदाकारियां नहीं करते। मैंने जुमला कहना है, तुमने घरों तक रोते जाना। जब सारे बाहर चले गए ना, मलिक साहब मेरी आकाज़ाती उठी, नाम मुंह से निकल जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। मेरी अली की आकाज़ाती, मेरी आकाज़ाती अली की मुकद्दस बेटी उठी, जाने लगी ना। अली रो के कहते हैं ज़ैनब, जी बाबा आप कहाँ जा रही हो? बाबा 18 भाई चले गए, 5 बहनें चली गई। बेटा तेरे लिए तो अब्बास को बाहर भेजा है। मैं ये क़यामत चाहती थी मेरी बीबी, अब आप पहुँच गए हो, बोला आपको सामा रखे। मेरी बेटियों कभी चादर के बगैर घरों से बाहर ना निकलना। मेरी बेटियों थोड़ी आवाज खोलना हाफिजा। मेरी बेटियों तुम्हें बता रहा हूँ पर्दा कितना अहम है, कभी चादरों के बगैर बाहर ना निकलना। ओ अली के पाक सियो, जनाब ज़ैनब के वास्ता सारी दुनिया शराब पिए, अली के सियो कभी शराब ना पीना। बाबा हुक्म, ज़ैनब चिराग बुझा दे।
میں فری مجلس نہیں پڑھ رہا، میں دوبارہ پٹواتی ہیں نا، ایک بندے کا آنسو نکل گیا میری حاضری قبول، بس ختم کر رہی ہوں۔ زینب چراغ بجھا دے، بی بی نے چراغ بجھایا، بابا حکم، اچھا بیٹا میں امیر المومنین، ہاں بابا آپ میرے بھی امیر المومنین، آپ حسن کے بھی امیر المومنین، آپ حسین کے بھی امیر المومنین، لیکن بیٹا آج میں خود کہہ رہا ہوں میں امیر المومنین بن کر نہیں، غریب بن کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی سوال کروں بیٹا خواہش پوری کرو گی؟ علی کی مقدس بیٹی ہے، بھئی کوئی روئے نہ روئے، میں نے ادب سے پڑھا نہیں، مجھے چاہیے ذاکری ایسی جس میں میں رلانے کے لیے بے ادبی کروں۔ میری بی بی نے چادر سے ہاتھ باہر نہیں نکال، چادر سمیت، باپ سے پردہ ہے نا، ہائے یار میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں، باپ سے پردہ ہے نا، چادر سمیت دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھے اور کہا میں 18 بھائی آپ کی ولایت پہ قربان کروں، بابا غریب نہ کہلا، بابا حکم کر، یا صرف معجزہ دکھنا، اللہ تیری زبان میں تاثیر دے، بابا حکم کر۔ جی اجازت ہے سید، پھر اجازت مانگا، پیر نجم شاہ سید پرستو، پیر کاظم شاہ، پیر ابرار شاہ، جتنے سید کہوں جملہ۔ علی کہتے اچھا بیٹا ابھی آذان ہو گئی، تیرا بابا اپنے اللہ کے پاس چلا جائے گا، بیٹا 2 کام کر رہے ہیں، بابا حکم، کہا زینب ایک مجھے چہرہ دکھا، دوسرا چل کے دکھا۔ بہت امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں، جو ابھی تک سوچ رہا ہے وہ جانے علی کی بیٹی جب ایک مجھے چہرہ دکھا، دوسرا بیٹا چل کے دکھا۔ علی کی مقدس بیٹی کی چیخ نکلی، ہاتھ باندھ کے کہتی بابا اگر امام بن کے حکم نہ دے تو بابا میری درخواست ہے، بابا چہرہ نہیں دکھا سکتی، شرم آتی ہے، بابا عباس کی بہن ہوں، تیری بیٹی ہوں، اچھا بابا میں چل کے دکھاتی ہوں۔ جو بندہ اب تک نہیں رویا بڑا امیر ہے۔ تمام علماء مقاتل نے لکھا، علامہ رشید ترابی میرے دادا استاد فرمایا کرتے تھے زہرا کی حویلی میں زینب 7 قدموں پر زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہا بابا تیری بیٹی تھک گئی ہے، اب ماتم کرنا کا، سینوں پہ ہاتھ مار جو رونے آیا۔ علامہ رشید ترابی فرمایا کرتے تھے علی کی حویلی ہے، زہرا کی حویلی ہے، 18 بھائی زندہ ہے، زینب 7 قدموں پر تھک گئی، رکھ میرے سر پہ قرآن، 4000 بے غیرت شراب کے نشے میں شام کے بازار میں ناچ رہا تھا۔ علی کی مقدس بیٹی ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں داغ، پیروں میں بیڑیاں، ماتم کر جو رونے کے لیے آیا ہے۔ شام کے صدر دروازے پر آ کر شمر تازیانہ لہرا کے کہتے سجاد ماں کو کہو اب پیدل چلے۔ بس بس ختم ہو گئی مجلس، ہو گئی پڑھائی، ہو گئی پڑھائی، زہرا کی عزت کی قسم، آخری جملہ۔ لیکن آپ جانتے ہیں زندگی کا کوئی پتہ، میں یہ آخری جملہ ازادار بن کر آپ میں آ کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، 8 فٹ ہے اونٹ کا قد، 2 فٹ بی بی بیٹھی اوپر، 10 فٹ کا یہ پلر بھی نہیں بنتا، ہاتھ ہے یہاں۔ اور باٹا پور کے غیرت مندوں، جب کوئی 10 فٹ کی بلندی سے گرتا ہے سہارا کس کا لیتا ہے؟ ماتم کر جو رونے کے لیے آیا ہے، بے غیرت نے تازیانہ لہرایا علی کی بیٹی کے، ماتم کر گھٹنے پہ تازیانہ مارا، عباس کی بہن ایسے گری جیسے فرات کے کنارے عباس بغیر بازووں کے گرا تھا، یا کونیوں کے بل چل کے گا، بابا تیری بیٹی کو چلنا آ گیا، آئے حسین آئے شاہ۔ چودھری یاسر جی